بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, Assalamu alaikum. I am your English teacher Shahid Maqbool. Today 8 December 2020 English class 9th old کے لیکچر میں آج ہم پویم ڈیفوڈلز جسے ولیم ورڈزورتھ نے لکھا ہے کی سمری کریں گے. گزشتہ لیکچر میں جو کہ 7 دسمبر کا لیکچر تھا اس میں آپ کو پویم پڑھا چکا ہوں, اس کا مفہوم بھی بتا چکا ہوں, اس کے ڈیفیکلٹ ورڈز کی میننگ بھی ریوائز کرا چکا ہوں کیونکہ پڑھی تو آپ نے پہلے بہت عرصہ پہلے پڑھ لی تھی, تو اس کی ریویژن بھی ہو چکی ہے, نظم دوبارہ پڑھ بھی لی ہے, ڈیفیکلٹ ورڈز کی میننگ بھی ہم نے یاد کر لی ہے. تو آج اس نظم کی سمری جو کہ ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے انتہائی اہم ہے, اس کو آپ نے تیار کرنا ہے, یاد کرنا ہے اور اپنے قلم سے اس کو نکالنا بھی ہے, یعنی اس کو لکھنا بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کو بتاتا چلو ڈیئر اسٹوڈنٹس, جو ورڈزورتھ ہے, ورڈزورتھ اس کی جو سن پیدائش ہے وہ 1770 اور جو اس کا سن وفات ہے وہ 1850 یعنی 19ویں صدی کے وسط میں اس کا انتقال ہوا تھا. ڈیئر اسٹوڈنٹس, ولیم ورڈزورتھ از دا گریٹسٹ پوئٹ آف انگلش لٹریچر. ہم نے آپ کو نوٹس بھی دیے ہوئے ہیں, آپ نوٹس کا پیج نمبر 23 نکال لیں اور سمری لکھوائی بھی ہوئی ہے, تو آپ اپنی کاپیز بھی کھول سکتے ہیں. دیکھیے سمری نوٹس کے پیج 23 پر موجود ہے. ولیم ورڈزورتھ, ایک چیز جو میں بتانا چاہ رہا ہوں اہم, ورڈزورتھ لکھتے ہوئے اسٹوڈنٹس یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ ولیم کا ڈبلیو بڑا لکھتے ہیں اور ورڈز اور ورتھ کا بھی ڈبلیو بڑا لکھ دیتے ہیں, جبکہ ولیم ایک علیحدہ لفظ ہے, ورڈز کا ڈبلیو بڑا لکھنا ہے, ورتھ اس کے ساتھ اٹیچ ہے. وہ اس طرح سے لکھتے ہیں ولیم ورڈز پھر ڈبلیو بڑا کر کے ورتھ, وہ غلط, یہ غلطی نہیں کرنی آپ نے لکھنا ہے ولیم ورڈزورتھ, ڈبلیو ورتھ کا چھوٹا اس کے ساتھ اٹیچ. ولیم ورڈزورتھ از دا گریٹسٹ پوئٹ آف انگلش لٹریچر, انگریزی ادب کا عظیم ترین شاعر ہے. He is known as a poet of nature. اسے شاعر فطرت کے حوالے سے بھی جانا جاتا ہے. شاعر فطرت کے بارے میں ہم نے کل بحث کی تھی گزشتہ لیکچر میں کہ جو نیچر کو, نیچر کی اشیاء کو, نیچر کی آبجیکٹس کو اپنا تھیم بنا لے نظموں میں, جیسے کسی پرندے کا تذکرہ کر لے, پھول کا ذکر کر لے, کسی پہاڑ کا تذکرہ کرے, کسی دریا کا تذکرہ کرے اپنی نظم میں, تو موضوع بحث اس کا کوئی دریا ہو, کوئی پھول ہو, کوئی پہاڑ ہو, کوئی پرندہ ہو, کوئی انسان ہو, جیسے لوسی گرے, جیسے سولٹری ریپر, تو اس طرح سے نظمیں اس نے لکھی ہیں. موسٹ آف ہز پوئمز ڈسکرائب ہز پرسنل ایکسپیرینس ود نیچر. ذاتی جو تجربہ ہے نا فطرت کے ساتھ, زیادہ تر اس کی نظمیں فطرت کے ساتھ اس کی ذاتی تجربے کی عکاسی کرتی ہیں, بتاتی ہیں. ان دس پوئم ہی پورٹریز دا بیوٹیفل سین آف نیچر ان این امپریسو اینڈ اٹریکٹیو مینر. اس نظم یعنی ڈیفوڈلز میں وہ ایک فطرت کے خوبصورت منظر کو بڑے دلکش اور متاثر کن انداز میں بیان کرتا ہے. He tells us about the beauty and attraction of flowers. وہ ہمیں پھولوں کی خوبصورتی اور ان کی دلکشی کے بارے میں, جذب نظر کے بارے میں بتاتا ہے. One day, ایک روز he was wandering in the countryside near the lake. ایک روز وہ جھیل کے قریب ایک دیہات میں گھوم رہا تھا. There, وہاں he saw greenery, trees and sparkling waves. اس نے سبزہ دیکھا, درخت دیکھے اور چمکدار لہریں دیکھیں. But he was much fascinated by the golden daffodils. مگر وہ سنہری آبی نرگس کے پھولوں سے بڑا مسحور ہوا. ایسے پھولوں نے اس پر سحر طاری کر دیا. which were in large numbers, جو بڑی تعداد میں تھے. there was also cool breeze blowing. وہاں ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی تھی. cool breeze blowing, ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی تھی. golden daffodils were dancing, waving and moving with joy. اس ٹھنڈی ہوا میں سنہری ابی نرگس کے پھول رقص کر رہے تھے, لہرا رہے تھے, حرکت کر رہے تھے خوشی سے. The poet kept looking at them for a long time. شاعر نے انہیں کافی دیر تک دیکھا, دیکھتا رہا.
He was happy and much delighted to see the wonders of nature and its attraction. وہ بھی خوش ہو گیا کیا دیکھ کر؟ فطرت کے عجائبات اور ان کی دلکشی کو دیکھ کر بہت خوش ہوا. Wordsworth says that, Wordsworth کہتا ہے that he cannot forget the beautiful sight of those daffodils, کہ وہ ان ابی نرگس کے پھولوں کے اس مسحور کن منظر کو کبھی بھلا نہیں سکتا، اس خوبصورت منظر کو کبھی بھلا نہیں سکتا. The memory of those attractive flowers has been engraved in his heart. ان دلکش پھولوں کی جو یاد ہے نا اس کے دل میں اتر گئی ہے، دل میں اتر گئی. Those beautiful sights remove his dejection. اور وہ جو خوبصورت نظارے ہیں جو اس نے وہاں دیکھے، لہروں کے، پھولوں کے، درختوں کے، سبزے کے، وہ خوبصورت نظارے اس کی افسردگی کو دور کر دیتی ہیں. کب؟ اس کی تنہائی میں. اس کی تنہائی میں جب وہ افسردہ ہوتا ہے تو یہ خوبصورت نظارے اس کی افسردگی کو دور کر دیتی ہیں. ایٹ دیٹ ٹائم، اور اس وقت، ہی فائنڈز ہمسیلف امنگ ڈیفوڈلز، وہ خود کو انہی پھولوں میں موجود پاتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تو تھی سمری اس نظم کی، اور نظم کا نام تھا ڈیفوڈلز. امید ہے کہ آپ اس سمری کو اچھی طرح یاد کریں گے اور اس کو لکھیں گے اور مجھے واٹس اپ کریں گے، چیک کروائیں گے، اور اس پہ خوب محنت کرنی ہے. نظم بہت اہم ہے، اس نظم کی مشق کو بھی اچھی طرح تیار کریں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہوم ورک ہے وہ ہے لیسن نمبر 7 کا پیراگراف نمبر 7. یاد رکھیں یہ امتحانی نقطہ نظر سے انتہائی اہم پیراگراف ہے، لہٰذا آپ نے اس پیراگراف کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے. لیسن نمبر 7 پیراگراف نمبر 7، اس کی انگلش کی اردو بنانی ہے اور اس کو اپنی کاپی میں نیٹ اینڈ کلین لکھنا ہے. ہوم ورک میں آپ نے اس کو لکھ لینا ہے، واٹس اپ کر دیں مجھے. اچھا، تو جو سمری ہم نے آج پڑھی ہے، اگر اس میں آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے واٹس اپ پر رابطہ کر سکتے ہیں. میں حاضر ہوں. بہت شکریہ. السلام علیکم.